بات سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ پر مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے دار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جتنے مولا کے نام لینے والے ذکر کرنے والے پڑھ چکے ہیں اور جنہوں نے پڑھنا ہے سب کی ضافری قبول ہے۔ میرے کلم و جفکار ٹوٹے پورے لفظ آل محمد کے عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ بابا سید محمد حسین شاہ صاحب اور برادر عزیز جناب عمران قاسمی صاحب، خالق کونین انتظام السلام محنت کوشش اپنی بارگاہ عالیہ قبول و مقبول پڑھنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ میں صرف حاضری کی نیت سے حاضر ہوا اور کافی دیر عبادت کر لی، کافی دیر منبر پہ ماشاءاللہ مولا کے بڑے مداحوں کو سنی، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ یا 10 منٹ نوکری، ابھی 14 منٹ ماشاءاللہ 12 یا 14 منٹ تھی انشاءاللہ۔ تو پہلے فکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ بہت بڑے سرداروں کے، بہت بڑے درباروں کا بہت چھوٹا نوکر ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کے لفظ بولنا چاہیے اور بہت سوچ کے ہی لفظ بولا جاتا ہے۔ ان درباروں کے جو خاص نوکر ہوتے ہیں، ہم ان کی نالین کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم ادنا غلام و نوکروں میں ہیں، ادنا غلام و نوکر، سر بسجود ہو کے خیرات مانگتے کو لفظ ہو۔ فکرہ میں نے پڑھا، آپ نے دل میں ٹھنڈا کر دیا، آخر تک داد مل گئی۔ کسی کو مجلس کہتے ہیں، کسی کو روحانیت کہتے ہیں، کسی کو برکت کہتے ہیں۔ 71 نے میں فکرہ بدل رہا، جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ آپ اٹھتا وہ ہے جسے سمجھ آئے، آپ اٹھتا ہی وہ ہے جس کے اندر سستی نہ ہو، جو ذکر کی نیت سے بیٹھا ہو۔ میں اعلان کر دوں پہلے 16، 17، 18 اپریل 2025 ڈیرہ غازی خان محلہ سادات بلاک نمبر 45 ذاکرین کے ساتھ میرے رابطے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی دعوت عام ہے، اور جو ملنگ مجلسی لوگ جو عزادار وہاں آئیں گے، یہ میرے ذمہ ہے۔ لنگر نہ ملے میں نہیں، کوشش کروں گا کہ آپ کی جتنی خدمت ہو سکے میں کریں۔ صفحہ ازا ہے، شریف ہو جائیں گے تو رونق میں اضافہ ہوگا۔ بہت اچھے، اللہ آپ کا، میں یہی اعلان کر رہا ہوں۔ 2 فکرے پڑھے، تیسرا فکرہ سنیے، ہو سکتا ہے اگلے سال کی یاد رہ جائے۔ جانتے ہیں شہزادہ کس مقام کا مالک ہے؟ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ جب دنیا میں
حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ نہیں آیا وہ بندہ جو نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا۔ اب وہ کون آیا؟ اس کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا۔ اس نے کب داد دینی ہے جو اس فکرے پہ نہ بولا ہو؟ اس نے کہاں جا کے بولنا ہے جو اس فکرے میں بھی چپ رہ گیا ہو؟ میرا ہاتھوں ہے وہ بندہ۔ میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ اولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری اوقات ہی نہیں تھی، میری دعوت مجھے مل گئی۔ میں سمجھا آپ تھک گئے ہوں گے سارے دن کی مجلس سن کے، تو ہمارے کو بساط ہی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے دل بڑھا بچپن تھا، ڈیرہ غازی خان میں شہر تھا، والد گرامی کا سلام پڑھا گیا، سلام میں شہزادے میں شیر پڑھا گیا، ماتمی ہاتھ ہوا میں بلند ہو گئے۔ 10,000 کتابیں ایک طرف ہوں، 2 مصرے ایک طرف ہوں، تو برابر بلند مولانا واسطہ ہی داد لازمی ہے۔ عشق ہے مجھے ملنگوں سے عشق ہے، 16 17 18 اپنے تو میں دعوت دے رہا ہوں۔ 2 مصرے پڑھے گا سلام میں، شہزادے کی شان پوری دنیا میں پڑھے گئے ہوں گے۔ میں آج بنگلہ یاسمین میں وہ 2 مصرے پڑھ کے آپ کی تھکن اتر گئی تو دعا کر دیجیے گا۔ کون ہے شہزادہ جس کا حماد اہل بیت کی قلم سے لکھے ہوئے 2 فکرے؟ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، یا علی مشکل بچائی کرنا موضوع میں نہیں یہی پڑھا، 2 شعر پر میں چاہ داد کے لیے کبھی پڑھائی تو بادشاہ کرم کر دیتے ہیں بس، دوسرے مصرے کا پتہ دے گا تو اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، ضائع ہو گیا تو دکھ دے گئے۔ مجھے کسی نے کہا یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، کبھی کوئی دلیل نہیں۔ میں نے وہاں پہ 4 سطریں پڑھی، مجھے قسم ہے اس نمبر کی، مجھے نہیں پتا کب تک داد آتی رہی۔ میں نے کہا صابر نے ظلم کو مٹا دیا، نہ بنے داد تو بنتی تو کیوں دے دی؟ دل سے نکلے تو میں لوں گا۔ صابر نے ظلم کو مٹا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ میں نے جبرن داد نہیں لیا، میں بڑا ملنگ سا آدمی ہوں، سلامت رکھنا شہزادے کے مقام اور مرتبے پر تجھے آباد رکھے، ایسی نسلیں آباد رہیں، ماں باپ کو نصیب ہو یہ اولاد۔ یہ ہے مجلسی لوگ، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے چہرے کی رونق نے مجبور کیا کہ اس کے بارے میں زوج انداز نہیں کروں، اس کا بھی ہے اس کو نصیب ہو، بڑا بختاور بچہ۔ شہزادے کے مقام پر میں چند سطریں پڑھ رہا ہوں، داد نہ دینا لیکن سن لینا۔ چلے یار پھر آپ بھی امتحان لیں اور میں بھی پھر فیصلہ کر کے جاؤں۔ 6 سطریں مجھے بادشاہ نے عطا کی۔ مقام شہزادہ عصمت، کربلا معلیٰ میں سجدہ ریز ہو کے میں نے کہا تھا بادشاہ کچھ عطا کر دے، اپنے فضائل میں سے کچھ عطا کر دے تاکہ میں مومنین سے داد وصول کر سکوں۔ کون ہے شہزادہ؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرار بھی۔ چھٹی صدر میں فیصلہ ہوگا کون کتنا بیدار ہے۔ میں آپ کو سلام، میں آپ کو سلام کہتا ہوں جنہیں لفظوں سے محبت ہے، کوثر بھائی جو ادب سنتے ہیں، مرصع
جاتے ہیں مانگے جاتے ہیں ان کے لیے پڑھو آج بسم اللہ جس نے آنے جلدی آ جائے میرے مسئلے نہ ہو گئے تو میری ساری پڑھائی گئی تھوڑا جلدی آگے جگہ نہیں ہے وہیں بیٹھ جائے بڑی مہربانی ایک بھائی میں تو سلام میں شکریہ ادا کر کے راستے سے کون ہے شیر مہاکالی جڑے ہوئے ہاتھ جھکا ہوا ساتھ اوقات نہیں ہے اوقات سے بڑی بات کرنا اگلے سال تک یاد رہے جناب علی عمران جعفری صاحب اور جناب کیا نام لیا سید عبدالبہادر شاہ صاحب جی میں بسم اللہ علی عمران جعفری صاحب ماشاء اللہ جشن آ جائیں میں 6 ماہ کے علی کا مقام پڑھا اور یہ ممبر پہ ہاتھ ہے مجھے مایوسی نہیں ہوئی انہوں نے مجھے اتنی دعوت دینی کر دے پڑا کون ہے 6 ماہ کا علی شام ڈھل رہی تھی میں نے کہتے ہیں بابا حوائل کسی کا کھول ہے دعائیں مستجاب سارا دن جو بندہ میرے سے بیٹھا ہے تو ظاہر ہے دعا لے کے بیٹھا ہے تو مولا قبول کر دے تھوڑے ان کو بٹھا دے دعا پڑھ لوں ہاں جی کوئی مہربانی کریں گے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں گے پڑھنے والے کو تھوڑا سا سکھا دے پڑھ لیں جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ بڑی مہربانی مرشد میں کیا کر دیتا بعد میں فرید کر یہ دعا بند کر میں تو مسئلہ ادھر ادھر کی باتیں آتی نہیں ہیں اس لیے یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ زندگی کے اور کسی بھی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے میرے حسین انہیں محسوس والا پہ جلسہ اٹھ شروع ہوا مولا آپ کو سلامت رکھے میرا پیشانی پہ ہاتھ میں آپ کو سلوٹ پیش کر رہا ہوں یہ 6 سطریں سنیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے کون ہے شہزادہ علی اصغر کترابی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی یہ یہاں تک داد آگے میں پیچھے نکال کترابی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی کترابی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی دیواریں بولے یہاں پتھر رکھو نہ بولے تمہیں بھیک مانگنے پہ ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے کترابی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی لوری بھی سے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی مہتاب بھی سورج کی خبر لوری بھی سے یاد یہ ذکر ہے میرے ساتھ اپنی کل سے بڑی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ زندگی میں نہ اٹھا ہو اگر بے ساختہ اٹھا میرے حق دعا کر میں پڑھنے لگا لوری بھی سے یاد لڑنے کا ہنر بھی لڑنے کا ہنر بھی یا علی حکمت دے لڑنے کا ہنر بھی لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی لڑنے کا اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے میں سب سے چھوڑا تھا آج کے جلسے میں سب سے چھوڑا تھا میں تہ دل
سے کہہ رہا ہوں میں سب سے چھوٹا تھا اور میں سب سے بڑی بات کر کے جا رہا ہوں اور چپ کر گئے سب سے چھوٹا نوکر امام حسین کا سب سے بڑی بات کر کے جا سر اٹھانا مرشد سید دعا کرنا زبان پہ دعا کرنا دعا کرنی سر دعا یہ ممبر پہ ہاتھ ہے میں پرواز کر کے بڑھوں حق ادا نہ ہوں آپ کل تک دعوت شاید حق ادا نہ ہوں میں شیری کا بڑا پڑھا کون ہے شہزادہ مشتری دین میں الماس کی صورت جابر نہیں تھکا تو چھوڑ دو پھر کبھی داد دے لوں گا لیکن داد دینی ویسے ہے جیسے انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت سب سے بڑی بات کر رہا ہوں آج کے دن کی دونوں ہاتھ میں بڑھ گئے سب سے بڑی بات دل گواہی دے کتاب بولو چھوٹی انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت میں 2 گھنٹے پڑھوں گا جب تک آپ مجھے دیکھیں گے نہیں میں بیٹھ کے پڑھوں انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت تیور ہے سبھی تیور ہے سبھی تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت کیا کیا شہزادے نے ایک محل تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت ایک سر کا تبسم سے بھوتے ظلم کو توڑا معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا کوئی ہوگا جو سو ٹھیک ہے نا تو زیادہ میری آواز ہے یار سارے کتنا مجھے میں جو نعرہ کا جواب تو دیو نعرہ انگشتری دین میں الماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت ایک ضرب تبسم سے بھوتے ظلم کو توڑا معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا کربلا سے شام تک 4 سال کی بہن 6 ماہ کے معصوم کو صرف ایک 4 سال کی معصوم 6 ماہ کے بھائی کی طرف بار بار دیکھتے گہوارے والے چھوٹی بہنوں کو بڑے پیارے مر جانا ہے زندگی فنا ہے یہ 4 آنسو بھی ہیں قبر میں انہوں نے کام ہے قبر کی تاریکی میں اور قیامت کے دن انہیں آنسووں نے کام میں مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ ہو یہ فکرہ پڑھنے کا جو میں پڑھ رہا ہوں 3 فکریں ہیں میری زندگی میں جو میں نے پڑھے ہیں دل کرتا ہے بتا اپنے آپ کو ختم کر لے کر زندگی بس پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی میں نے سنا تھا میں بہت ہو گیا انہوں نے کہا کائنات کے تمام تر مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح پڑھتی تھی وہ 11 محرم کو کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین اسی کو مجلس کہتا ہے یہی میں نہیں مجلس ہے شکریہ ہو گئی مجلس ان کی زبانی سنی اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرتا جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح تلاوت کیا کرتی تھی اتنا مارا امت علی کے بیٹے
مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ میرے والد گرامی شہید محسن نقوی اللہ مقام ہو راولپنڈی میں پڑھ رہے تھے. فکرہ پڑھا نہ آگے پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا, نہ کسی نے پڑھنے دیا, لوگ بے ہوش ہو گئے, کچھ ٹکر مار مار کے گر گئے. انہوں نے فرمایا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی ہے, جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبریل رک جاتا تھا, جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کیا ہے. ان کے غم میں رونا تو کب رونا, وعدہ کیا ہے کہ فکرہ پڑھ کے مت چھوڑ رہا. بھائیوں کے حوالے کروں گا میں بسم اللہ. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا, جب اجڑی ہے تو شمر بغیر. تیسرا فکرہ اس فقیر کے حصے میں آیا آل محمد کے دربار سے 8 ربیع الاول امامیہ کالونی. میں پڑھنے پہنچا, وہاں پر واپسی کا مضمون پڑھنا تھا. مجھے رضی بھائی نے حافظ صاحب کے بیٹے نے کہا بھائی جان واپسی مدینہ پڑھیے. ممبر پہ گیا, بیٹی نے فکرہ دیا, آگے نہ پڑھا گیا نہ کوئی سن سکا, مجلس تمام ہو گئی. میں نے کہا واپسی پڑھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ 4 سال کی جس معصوم بچی نے کربلا سے شام تک سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. دل میں پتھر ہو تو وہ بھی نرم ہو جاتا ہے, دل میں پتھر ہو تو وہ بھی نرم پگھل جاتا ہے ان ٹکڑوں پہ. 4 سال کی معصومہ جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. بھائی جان بس کسی ایک فکر کا ایک فکرہ پڑھ کے ممبر چھوٹا ہوں, جو صاحب روتن صاحب نے بہت عمدہ مسائل پڑھے, خالق اس کی زندگی دراز کرے اور اس کے رزق میں برکت, اس کی زبان میں تاثیر. میں بہت چھوٹا نوکر ہوں, یہ جملہ مجھے بہت رلاتا ہے. امام چہارم سے جب بھی کسی نے پوچھا مولا زیادہ کس نے رلایا, رو کے فرماتے تھے بہن کے سوال کھا گئے, بہن کے سوالوں نے بہت رلایا, بہن کے سوال بہت رلاتے تھے. ایک دن ایک غلام نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کربلا کی شہادتیں, کربلا کا مقتل, بے گور کفن لاشیں, ننگے سر مائیں, ننگے سر پھوپھیاں, کوفہ کا بازار, کوفہ کا دربار, اسکلان کی چوٹیاں, شام کا بازار, پتھروں کی بارش, باغی باغی کا شور, شام کے دربار, شام کے زندان, زیادہ کس نے رلایا؟ فرمایا بہن کے سوالوں نے. غلام نے کہا مولا آج تو بتا کتنے پردرد سوال ہوتے تھے, سارے سوال نہ بتا, بس ایک سوال سنا دے. کہا پھر کلیجہ تھام کے سن, شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی, باغی باغی کا شور تھا, چاروں طرف مارنے والوں کی بھیڑ تھی. اچانک میری بہن کا ہاتھ میرے دامن میں آیا, میں نے مڑ کے دیکھا, میری زخمی کانوں والی بہن رو رو کے کہتی سجاد بھائی میں اور کچھ نہیں کہتی لیکن ایک منت کرتی ہوں, شیمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مار لے مگر تانا دے کے نہ مارے. بہن کیا کہہ کے مارتا ہے سجاد, تیری غربت کی قسم, ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا پاس کو, کہاں ہے غازی, کدھر ہے تیرا بچانے والا, کہاں ہے تیرا جلالیوں والا چاچا. گھوڑے کی گلگل میں میرے چچا کا سر دوڑتا ہے, کٹے ہوئے لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش اجازت مل گئی ہوتی. بر محمد و آل محمد صلوات.